ہم ایسے کم نصیب ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ایک دو ہفتے پہلے بتا دی جائیں اور اس کے باوجود بھی آنے کی کوشش نہ کریں، اور اس کے باوجود ہم کہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ قسم خدا کی 58 کے لوگوں، ابھی ہم نے صحیح سے پکڑا نہیں ہے۔ اگر صحیح سے پکڑے ہوتے نا تو علامہ اقبال نے بہت سے پہلے شعر کہا تھا، وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہمیں چھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کہتے ہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کا لوہو قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہی کیا لوہو قلم تیرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے۔ کہنے لگے اٹھا کے بیٹھا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ بھائی عزیز بستامی کہتے ہیں فرشتوں تمہیں یہ نہیں معلوم کہ پہلے سلام کرتے ہیں بعد میں کوئی بات کرتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہاں پہلے سلام کرتے، کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، پھر کیا کیوں نہیں؟ اب فرشتے کہتے ہیں السلام علیکم، بجد بستامی فرماتے ہیں وعلیکم السلام۔ اب جب جواب دے دیا اب فرشتے کہتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت بجد بستامی فرماتے ہیں اے فرشتوں یہ بتاؤ ذرا پہلے تم نے مجھے سلام کیا مسلمان سمجھ کے کیا یا کافر سمجھ کے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کرا؟ سبحان اللہ، دور سے مسلمان سمجھ کے یا کافر سمجھ کے؟ اگر مسلمان سمجھ کے سلام کیا ہے تو پھر صاحب جو تیرا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ اگر مسلمان سمجھ کے سلام کیا ہے تو سوال پوچھنے کے حقدار نہیں ہے۔ سن، اگر سلام پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے تو سن، جو تیرا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو تیرا عبادت لاک ہے وہی میری عبادت کی لائق ہے۔ جس پوری زندگی جسے فرشتوں تم نے اپنا رب مانا ہے اسے ہم نے بھی اپنا رب مانا ہے۔ اب جا اور فرشتوں جا کر کے رب سے پوچھو بایزید نے ساری زندگی تجھے اپنا رب مانا، اے رب کیا تو نے بایزید کو اپنا بندہ مانا کہ نہیں مانا؟ اگر بندہ مانا ہے تو جواب دوں گا، اگر بندہ ہی نہیں مانا پھر جواب کس بات؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر، بایزید بستامی جیسے کہہ رہے ہیں فرشتوں جاؤ جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے تم اس کے ہم بھی بندے ہیں۔ اب جا کے رب سے پوچھو ساری زندگی تو ہم نے اسے اپنا رب مانا ہے، کیا اس نے اپنا بندہ مانا کہ نہیں مانا؟ اگر بندہ مانا ہے تو فرشتوں سوال کرو، بندہ نہیں مانا تو سوال نہ کرنا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ساری زندگی تو مومن مومن کہتے رہے، قبر میں جانے کے بعد اگر آواز آئی جا نہیں مانتا، اللہ اللہ اللہ، کیا کر پائیں گے؟ تو کام ایسے کرو، کام ایسے کرو کہ مرنے کے بعد جب ہم جائیں نا تو لوگ کہیں ہاں ہاں دیکھو دیکھو وہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، وہ دیکھو دیکھو نبی کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، وہ دیکھو نبی کا عاشق ہے۔ جب ہم قبر کے اندر اتارے جائیں تو لوگ کہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ کل نفس ذائقہ الموت، ہر جاندار ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یوں کہہ لو یار کہ جو آیا ہے اسے بولو، جو آیا ہے اسے۔ آج اقبال صاحب کی باری تھی تو کل ہماری باری ہوگی، پرسوں آپ کی باری ہوگی، نرسوں کسی اور کی باری ہوگی۔ یہ زندگی یوں ہی چلتے چلتے تمام ہو جائے گی، پھر میدان محشر میں ملاقات ہوگی، پھر کہیں گے ہائے افسوس ہائے افسوس، زندگی ملی تھی کیوں نہ اچھے کام کر لیتے، زندگی ملی تھی کیوں نہ اچھے اعمال کر لیتے، زندگی ملی تھی۔ ارے ایک اللہ والا ہے جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں آج سنو عجیب تقریر سنو، کیا کہتے ہیں جسے؟ ہم فقیر ہیں، کبھی کبھی ایسی بھی تقریریں ہمیں کرنا آتی ہے۔ بہلول دانا، جانتے ہو نا بہلول دانا؟
بہلول دانا وہی ہے جو بیٹھ کر کے زمین پہ جنت بنایا کرتے سبحان اللہ ہیں. جب نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو مدینے والے کا حال کیا ہوگا؟ جب نبی کے غلاموں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو صاحب نبی کے لالوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ محتاج کا جب یہ عالم ہے. بیٹھے تھے بھائی گستامی چوراہے پر بازار میں بیٹھے تھے. بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوا. بادشاہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے پوچھا اے دیوانے، اے اللہ والے، بازار میں کیوں بیٹھا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ اللہ کی اور بندے کی دوستی کروا رہا ہوں. کیا کروا رہا ہوں؟ اللہ اور بندے کی دوستی کروا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھی لگ رہی ہے. میں بہت دھیرے، میں ایک دم بہت دھیرے تقریر کر رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے. بس دعا کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں اتر جائے. وہ دل میں اتر جائے نا یار تو کچھ مت کرنا، ایک دوسرے کو معاف کر دیں. سبحان اللہ کچھ مت کرنا. اگر میری بات اچھی لگے نا تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور کہنا کہ یار جو غلطی تھی معاف کرو، اللہ کے لیے ہم نے تمہیں معاف کیا، تم بھی اللہ کے لیے ہمیں معاف کرو. یار کچھ نہیں جائے گا سوائے اخلاق اور محبت کے ساتھ. سبحان اللہ ہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو آج بڑی اونچی باتیں کرتا ہوں. حضرت حسن بصری بازار گئے ظفر صاحب اور بازار جا کے ایک غلام خرید لائے. غلام سمجھتے ہیں نا، نوکر ایک خرید لایا. پہلے زمانے میں چلتا تھا نا، آج بھی چلتا ہے. ایسا نہیں پیسہ ہو تو کیا نہیں مل جاتا ہے نا میرے پیاروں؟ پیسہ ہو تو کیا نہیں مل جاتا. ہاں بس پیسہ آنے کے بعد اگر اوقات بھول جاؤ تو کچھ نہیں ملا. اگر پیسہ آنے کے بعد آپ کی اپنی اوقات آپ کو یاد ہے تو آپ کامیاب انسان ہیں. اور آپ اپنی اوقات بھول گئے تو سمجھ لو آپ امیر نہیں ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر ہے نا. حسن بصری بازار سے گئے، غلام خرید کے لائے، ایک نوکر خرید کے لائے. نوکر خرید کے لائے نا تو آئے، وہ کہا نوکر سے اے نوکر، میرے گھر میں اتنے کمرے ہیں، بتا تو کون سے کمرے میں رہنا پسند کرے گا؟ کیا کہا؟ کون سے کمرے میں؟ نوکر نے کہا آپ مالک ہیں، میں نوکر ہوں. آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں. اور غلام کی اپنی کوئی جگہ نہیں ہوتی. مالک جس جگہ لے ڈال دے، مالک جس جگہ سلا دے، مالک جو جگہ دے دے وہی نوکر کی جگہ ہوتا. حسن بصری بڑے خوش ہوئے یار کہ بڑا نیک غلام ہے. دوپہر کا وقت آیا تو کہا اچھا یہ بتا کہ تیرے کپڑے گندے ہو گئے، اتنے کپڑے رکھے تو کون سے کپڑے لے گا؟ وہی جواب اس نوکر نے کہا آپ مالک، میں غلام. آپ داتا، میں نوکر. نوکروں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. مالک جو کپڑے دے دیتا ہے نوکر وہ زور سے بولو آگے سے وہ پہن لیتا ہے. حسن بصری بڑے خوش ہوئے. شام کا ٹائم آیا، کھانے کا وقت آیا. حسن بصری فرماتے سن یہ ذرا بتا تو کھانے میں کیا پسند کرے گا؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. اپنے یہاں کوئی نوکر آئے، اپنے لوگ کیا کہیں گے؟ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا کھائے گا؟ ہم تو کہیں اپنی بیوی سے سنو جو بچاؤ وہ دے دو، اور نہیں بچاؤ تو چھوڑو، نوکر تو ہے. وہ لوگ غلط تو نہیں کہہ رہے. کہا یہ بتا تو کیا کھانا پسند کرے گا؟ اتنا کہا وہی جواب آپ آقا، میں غلام، آپ بادشاہ، میں نوکر. نوکروں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. مالک جو کھلا دے نوکر اس میں خوش رہتے ہیں. اتنا سننا تھا بس حضرت حسن بصری نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے. اٹھنے کے بعد کہا جا نوکر میں نے تجھے آزاد کیا. زور سے میں نے تجھے آزاد کیا. آزاد اتنا سننا تھا. وہ نوکر کہتا ہے حضرت دوپہر میں ہی تو اتنے پیسے دے کر کے آپ مجھے خرید کے لائے ہیں، شام ہونے سے پہلے پہلے آزاد بھی کر دے رہے. بات کیا ہے؟ کہا ہے نوکر تو نے مجھے اپنے رب سے بندگی کرنا سکھا دی ہے. وہ مالک ہے، ہم نوکر ہیں. مالک جس حال میں رکھے بندے کو اس حال میں چھوڑنا چاہیے.
سبحان اللہ. آج ہمارا حال ایک دن نہ ملے. ایسی کون سی غلطی کر دی جو ہمیں کھانے کو نہیں ملا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایسا کون سا کام ہم کرتے جو اللہ ہمیں کھانا دے دے یار؟ برائی ہم ایک دوسرے کی کریں, چگلی ہم ایک دوسرے کی کریں, غیبت ہم ایک دوسرے کی کریں, جلن ایک دوسرے کی ہم رکھیں, مار پیٹ کے لیے ہم آگے بڑھنے کی طرح, گالی گلوچ کے لیے ہم تیار, کیس پولیس کیس کرنے کے لیے ہم تیار, اور کہتے ہیں ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں. یہ محفلیں بار بار نہیں سچتی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, میں ظفر صاحب ووٹ کر کوئی اجازت ہے؟ تھوڑی دیر اور بول دوں 10 منٹ. جی ہاں. ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا. 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے بولتے. ابھی گھڑی دیکھ لو آپ, 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا. بس 10-15 منٹ اور سن لو. ہاں ایک بات بتاؤ, چاچا کیا نام ہے آپ کا؟ ایوب بھائی. اور آپ کا بھیا؟ محمد رفیع. اور آپ کا چاچا؟ محمد عزیز. رفیق بھائی یا ایوب بھائی, آپ بازار جاؤ, اور بازار جانے کے بعد آپ ایک مزدور پکڑ کے لے کے. مزدور تو سمجھتے ہیں نا, آصف صاحب مزدور سمجھتے ہیں نا؟ الطاف بھائی طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ اللہ اچھا کرے گا, پریشان نہ ہو. اس محفل کے سب کے ماں بچے ہو جاؤ گے, پریشان نہ, میری دعا ہے. توجہ میری جانب, آپ ایک مزدور خرید کے لائے. جمیل بھائی مزدور لے کے آئے, آپ نے کہا اے مزدور یہ 100 اینٹ ہے. کتنی اینٹ ہے؟ اینٹ تو سمجھتے ہیں نا, اینٹ ہے نا, یہ 100 اینٹیں ہیں, اسے میری چھت پہ چڑھانا ہے. بتا تو کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا میں 500 روپے لوں گا. کتنے؟ 500. ٹھیک ہے میں 500 روپے آپ کو دوں گا, آپ کو 100 اینٹیں میری چھت پہ. زور سے بولو سارے لوگ. چلانا ہوگا. اب دھوپ بہت تیز تھی, اس نے کام شروع کیا. 1 اینٹ 2 اینٹ 4 اینٹ 5 اینٹ 6 اینٹ 10 اینٹ 20 اینٹ 50 اینٹ چڑھا دیا. اور 50 اینٹ چڑھانے کے بعد وہ تھک گیا. تھکنے کے بعد وہ سو گیا. سونے کے بعد شام ہو گئی. وہ آپ کے پاس آئے گا, ایوب بھائی کتنے پیسے دیں گے اسے؟ 500 روپے پکا دیں گے. بات کتنی تھی یہ چڑھانے کی؟ اس کے بعد کتنے پیسے دینے کی تھی؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے دیں گے ہم انہیں 500 روپے؟ بولو کام پورا کیا اس نے؟ بولو کیا؟ یہ بشری تقاضا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے جعفر صاحب, کہ جب تک کام پورا نہیں ہوگا وہ پیسے نہیں دے گا. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صبح نہیں آئے, اس کو 500 روپے دے دے, ہو سکتا کہ. اور آدمی مزدوروں کی حالت تو جانتا ہی ہے کہ ایک دن کام کرنے کے بعد 2 دن گول, پھر بہانے. بولو دیں گے ہم؟ بولو دیں گے ہم کہیں گے صاحب 250 روپے لینا ہو تو لے لو, ورنہ وہ بھی نہیں دیں گے, اس لیے کہ تم نے وعدہ کیا تھا 100 اینٹ چڑھاؤ گے تو 500 دیں گے. 100 اینٹ چڑھی نہیں, 50 چڑھی ہیں, 250 لوگ کہتے نہیں بھیا ہم کل آ کے چڑھا دیں گے. آپ کہو گے؟ آپ کہو نہیں میں نہیں مانوں گا, اس لیے کہ میں پہلے ہی بات کر کے آیا تھا کہ تم اگر 100 چڑھاؤ گے تو 500 دوں گا. تم نے آدھا کام کیا تو تنخواہ تمہیں دنیا کا یہ نظام ہے کہ ایک دن کا مالک بنا دو, اور کام کرنے والا نوکر اگر کام نہ کرے تو ہم تنخواہ پوری نہیں دیتے. اس مالک کا احسان دیکھو, 5 وقت نماز نہیں پڑھتے پھر بھی 2 وقت کھانا دیتا ہے, 1 وقت ناشتہ دیتا ہے, اچھی گاڑیوں میں گھومنے کو دیتا ہے, اچھے کپڑے دیتا ہے. وہ مالک ہم سے ناراض نہیں, حالانکہ اس کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے. بولو دل پہ ہاتھ رکھتے, بولو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بے شک ہم نے جنات کو اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. 5 وقت کی عبادت ہمارے اوپر فرض ہے, مگر وہ ایسا مالک ہے, ایسا خالق ہے, ایسا رازق ہے, ایسا داتا ہے, ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی نوکری ہم صحیح سے بجاتے نہیں, اس
کے باوجود بھی کھانا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی پانی دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اچھے مکان دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اچھا پہننے کو دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اچھا اوڑھنے کو دیتا ہے. جب پوری نہیں کرتے تب بھی وہ ناراض نہیں. قسم خدا کی اگر اس کی ڈیوٹی صحیح سے بجائیں گے تو سن لو ڈیوٹی نہ کرنے پر تب بھی کھانا دے رہا ہے. اگر اس کی ڈیوٹی کریں گے ایک مکان ہے 2 مکان ہو جائیں گے، ایک کھیتی ہے 4 کھیتی ہو جائے گی، ایک موٹر سائیکل ہے 4 گاڑیاں ہو جائیں گی، تھوڑا سا پیسہ ہے برکتیں ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کچھ نہیں کرتے تب دیتا ہے، جب اس کی منشا پوری کریں گے وہ بے حساب عطا فرما دے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بولو غلط کیا نہ صحیح. دنیا کا یہ فلسفہ ہے کہ اگر اوور ٹائم کریں گے تب مالک پیسے دیتا ہے. اوور ٹائم کریں گے اور جتنا اوور ٹائم کریں گے مہینے میں اتنا اوور ٹائم جوڑ کر کے ہمیں اتنی تنخواہ دے دے گا. مگر وہ مالک دیکھو کیسا بادشاہ ہے، کیسا خالق ہے، کیسا رازق ہے، کیسا پالن ہارا ہے وہ کہ اس کی منشا کے مطابق نہ سجدے کرنا آتے ہیں، اس کی منشا کے مطابق نہ روزے رکھنا آتے ہیں، اس کی منشا کے مطابق نہ عبادت کا سلیقہ آتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی جب وہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی حاتم تائی بنا دیتا ہے، تو کبھی دینے پہ آتا ہے تو آپ کے ہی ضلع کے اندر کہ توڑ میں چلے جاؤ شیر خان جیسا ایک پیدا کر کے دکھا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلمانوں دلوں کو بڑا کرو، گنجائشیں پیدا کرو، اللہ کے نام سے لٹانا شروع کر دو اور یہ سوچ کر کے لٹاؤ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے زندگی کا یہ آخری دن ہو. یہ سوچ کر کے جب تم لٹانا شروع کر دو گے نا اللہ برکتیں بھی دے گا اور بے حساب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. مگر ایک سوچ بن گئی ظفر صاحب کی بلا، ایک سوچ بن گئی ابرار صاحب کہ ہم خرافاتوں میں تو دینے میں آگے ہیں، نیکی کے دام پہ دینے میں دم نکلتا ہے ہمارا. یا یوں سمجھ لو شیطان اتنا حاوی ہے ہمارے اوپر کہ نکلوانے ہی نہیں چاہتا ہمارے. بات بڑھ جائے گی 12:20 ہو گیا. ارے کوئی بات نہیں صاحب، تھوڑی دیر کر لیتے، تھوڑی دیر اور چلنے دیں 12:30 تک کر دیتا ہوں. 12:20 ہو گیا اور 12:30 تک کر دیتا ہوں. کیوں حکمان کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا دینے کی عادت آ گئی اور تم محفلوں میں بیٹھا کرو نا تو گھر سے پیسے. اچھا آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں، اس لیے کر رہی ہے باتیں. سنو کس لیے کر رہی ہے باتیں. آپ کے 200-500 روپے دینے سے ان کی زندگی نہیں گزر جائے گی. بات سمجھیے گا میری، نہ ساری زندگی وہ پیسے چلیں گے مگر دینے سے آپ کا دل کھلے گا اور جب بھی اللہ اس کے رسول کے نام سے مانگا جائے گا فٹ سینہ آپ دیتے نظر آئے. یہی بات تو صحابہ کے اندر ہوا کرتی تھی نا. کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا تو گھر میں جھاڑو لگا کر کے ایک گٹھری سر پہ رکھے صدیق اکبر چلے آتے تھے تو میرے آقا پوچھتے تھے صدیق آنے میں دیر کیوں ہو گئی، گھر میں کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ تو کہتے تھے یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا. اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں ہے نا. دیکھو دینے سے یہی تو وجہ ہے، یہی وجہ ہے لوگ کہاں سے کہاں. میں کسی کی نہ مخالفت کر رہا ہوں اور نہ میں کسی کی تائید کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے. میں راستے میں تھا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ 4 عرس تقریباً ہوتے ہیں ہے نا. یہاں پہ ہوتے نا قوالیاں ہونا بھی چاہیے. ہم خود سنتے ہیں الحمدللہ کہ سبحان اللہ، ہم خود سنتے ہیں قوالی اور ہماری خاندان سنی بھی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے مگر ہم نے موٹی موٹی گڈیاں بھی اس میں دیکھنے کو دی ہوئی. ہم نے موٹی موٹی گڈیاں بھی دیکھی ہوئی اور ہم نے دیکھا معلوم کیا انہوں نے کہا ابرار صاحب نے 2000 لٹائے تو جعفر صاحب نے ہم تو 5000 لٹائے گے اور جعفر صاحب نے 5000 لٹائے تو سلمان صاحب بولے ہم تو 11000 لٹائیں گے تاکہ کل صبح اخبار میں اور صبح چرچا ہو پورے گاؤں میں کہ سلمان صاحب تو 20000 25,000 لٹا لے.
اور اگر کوئی نبی کے نام سے مانگ لے، اللہ کے نام سے مانگ لے، تو ہم کہتے ہیں ارے یار صبح ہی صبح آ گئے تمہیں شرم نہیں آئی۔ نہیں، بنی اسرائیل میں دو انسان تھے، بوڑھا اور بوڑھیا۔ ایک ٹائم کھانے کو ملتا تھا، دو دن تک بھوکے رہتے تھے۔ ایک دن کھا لیا تو 2 دن تک کھانا نہیں ملتا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا موسیٰ پیغمبر ہے، بوڑھیا بڈھے دوڑ کے السلام علیکم نبی اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے رب سے باتیں کرنے طور پہاڑ پہ جا رہا ہوں۔ سرکار میرا بھی ایک سوال ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ کیا سوال ہے؟ کہا مولا سے کہنا کہ ایک دن کھانے کو دیتا ہے تو اور 2 دن تک بھوکا رکھتا ہے، مولا کچھ ایسا انتظام کر دے کہ ساری عمر بھر کا کھانا ایک دن ہی دے دے تاکہ جی بھر کے ہم کھانا تو کھا لیں۔ کہا ٹھیک ہے تیرا سوال میں اللہ کی بارگاہ میں رکھ دوں۔ جناب موسیٰ گئے، اللہ سے باتیں کری۔ اللہ سے باتیں کرنے کے بعد کہا مولا ہم جب آ رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھا بڈھے اور بزرگ ملے۔ پھر کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کھاتا ہوں 2 دن بھوکا رہتے ہیں۔ مولا اگر دینا ہی ہے تجھے تو ساری زندگی کھانا ایک دن دے دے تاکہ ہم جی بھر کے کھانا کھا لیں۔ آواز آئی موسیٰ ان سے کہہ دینا کل کھانا ساری زندگی کا تمہیں مل جائے گا، مگر سنو پھر دوسرے دن کھانا نہیں آئے گا اور اس کھانے کو بچا کے بھی نہیں رکھنا۔ جناب موسیٰ اترے، وہ بڈھا بڑھیا انتظار کر رہے تھے دروازے پہ بیٹھ کر کے۔ دیکھا جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہاری بات قبول کر لی، کل صبح تمہارے دروازے پہ ساری زندگی کا کھانا تمہارے آ جائے گا، سنو اسے کھا لینا، پھر پرسوں سے کوئی کھانا نہیں آئے گا۔ بڈھا بڑھیا کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک دن تو پیٹ بھر کے کھا لیں گے، ایک دن تو اچھا کھا لیں گے۔ بڈھا بڑھیا سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی، دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، دیگوں کی دیگیں لگی ہیں، میووں کی دیگیں لگی ہیں، اچھے اچھے کھانے لگے ہیں، قسم قسم کے کھانے لگے ہیں۔ بڈھا اور بڑھیا دیکھ کر کے پریشان، اتنا کھانا کھائیں گے کیسے؟ رکھ تو سکتے نہیں ہیں، برباد ہو جائے گا، کل سے آنے نہیں ہیں۔ بیوی نیک تھی، بیوی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، سنو ہم بھی کھائیں گے، جاؤ اور پورے گاؤں کی دعوت کراؤ۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، پورے گاؤں کی دعوت کا، دونوں ٹائم کا کھانا آج ہمارے دسترخوان پہ۔ شوہر گیا پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ دونوں وقت کا کھانا ہمارے گھر پہ کھانا ہے۔ پورا گاؤں آ گیا، کھانا لگا دیا گیا، پورے گاؤں نے کھانا کھایا۔ بڈھا بڑھیا نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، گاؤں والے چلے گئے، بڈھا بڑھیا لیٹ گئے۔ اب ایک دوسرے سے کہتا ہے کھانا تو ختم ہو گیا، کل سے کھانا بھی نہیں آئے گا، کیا کرا جائے گا؟ کہا جو کام اپنا تھا کر دیا، اب کل کی کل سے دیکھی جائے گی۔ سو گئے، صبح ہوا، دروازہ کھولا، جتنا کھانا کل تھا اس سے زیادہ آج موجود ہے۔ جتنا کھانا کل تھا اس سے زیادہ آج موجود ہے۔ اب عورت نے کہا کیا کرا جائے؟ کہا کل والا کام کرا جائے۔ زور سے کل والا کام کرا جائے۔ شوہر گیا، اے بھائی دونوں وقت کی دعوت ہمارے گھر پہ ہے۔ ہوتا رہا، دن گزرتے گئے، مہینوں گزرتے گئے، سال گزر گئی۔ جناب موسیٰ ایک دن نکل رہے تھے، دیکھتے کیا ہے دروازے پہ دعوتیں ہو رہی ہیں۔ جناب موسیٰ کو بڈھا بڑھیا نے دیکھا، دوڑ کر کے آیا، السلام علیکم نبی اللہ، آئیے دسترخوان پہ کھانا کھائیے۔ کہا ارے تیرا کھانا تو بند ہو گیا، یہ آیا کیسے؟ کہا رب بھیجتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہاں سے آتا۔ جناب موسیٰ طور پہ پہنچے، مولا تو نے کہا تھا زندگی بھر کا کھانا کل آ جائے گا، پرسوں سے کوئی کھانا نہیں آئے گا، مگر سالوں گزر گئی، کھانا روز آ رہا ہے۔ کہا سن، یہ اپنی قسمت کا نہیں کھاتے، مہمانوں کی قسمت کا کھاتے ہیں، جسے بلاتے ہیں ہم ان کے بدلے کا کھانا روز انہیں عطا فرماتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، تم ایک دو کے اللہ پہ حساب عطا فرمائے گا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ اگر توفیق دے کبھی کر کے دیکھو، اور دیکھو قسم با خدا کی، میں ابھی تقریباً میرا خیال ہے شاید 30 تاریخ کو یا 21 اکتوبر کو میں ادے پور گیا۔ ظفر بھائی میں بھلا نہیں پا رہا ہوں واقعہ،
میری گاڑی ایک سگنل پہ رکی اور ایک لڑکا بڑی چھوٹی عمر کا, بہت زیادہ عمر نہیں تھی اس کی, میرے پاس آیا. دیکھنے میں وہ اس کے کپڑے بڑے گندے تھے, دیکھنے میں مجھے پاگل ٹائپ کا لگ رہا تھا, باخدا دیکھنے میں مجھے پاگل ٹائپ کا لگ رہا تھا. وہ میری گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہوا, اس نے میری طرف دیکھا اور ایسے اشارہ کرے گا کہ کچھ پیسے دے دے. میری ایک عادت ہے, میں جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو یہ نہیں سوچتا کتنے پیسے نکل گئے, دے دیے تو دے دیے. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, اتفاق سے 20 روپے نکلے, یعنی 10 کے نوٹ نکلے. میں نے بھیا اس کو 10 روپے 20 روپے دیے, پتا اس نے 10 روپے مجھے واپس کرے. خدا اس نے 10 روپے مجھے واپس کرے. میں نے کہا بھیا 20 روپے رکھ لے, نکل گئے تو نکل گئے. کہ نہیں مجھے 10 روپے نہیں بلکہ 8 روپے چاہیے. کتنے روپے چاہیے؟ 8 روپے چاہیے. میں نے کیوں کہا اسپتال میں 8 روپے کی تھالی ملتی ہے. میں نے سنا باخدا میرا دماغ کھولنے لگا. میں نے کہا یا اللہ اسے اپنے رب کے اوپر کتنا بھروسہ ہے, 20 ملنے کے باوجود بھی آج لیے کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے جو آج کے کھانے کا انتظام کروا سکتا ہے وہ یقیناً صبح کے کھانے کا انتظام نہیں کروا سکتا. اور آج ہماری عادت, ہماری فطرت, ہمارے اندر کا کہ اگر 1000 مل جائے تو 2000 کمانے کی خواہش رہتی ہے, 5000 مل جائے تو 10,000 کے پیچھے بھاگتے ہیں, 10,000 مل جائے تو 20,000 کے. ظفر بھائی قسم باخدا کی 2-3 دن سے وہ بچہ میرے دماغ سے نہیں گیا. میں کہا مولا وہ کتنا صبر والا بچہ ہے کہ اس نے 10 روپے واپس کر کے اس نے ایک پیغام دے دیا, سلمان دیکھ تو گاڑیوں سے جو گھوم رہا ہے اور پیسے کے چکر میں جو گھوم رہا ہے نا, دیکھ ایک وہ صبر والا ہے, اسے یقین ہے کہ رب نے پیدا کیا ہے تو کھانے کا انتظام بھی وہی کروا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمارا کردار, آج ہمارا رویہ, ہمیں سب کچھ تو اچھا ایک مسئلہ بھی اور ہے. ہمیں اللہ کے بھروسہ کم ہوتا جا رہا تھا, ہے ہمارے پاس اللہ کی ذات پہ کم بھروسہ ہوتا جا رہا, لوگوں پہ زیادہ بھروسہ کر بیٹھے. صحیح بات. وہ رب, آپ کبھی کبھی چٹانیں توڑنا, چٹانیں, اور کبھی چٹان توڑتے توڑتے دیکھنا ان چٹانوں کے اندر سے بھی کیڑے نکل آتے ہیں. سبحان اللہ, پتھر کے اندر سے بھی کیڑے سبحان اللہ, نکل آتے ہیں. میرا رب ان کیڑوں کو بھی رزق دے رہا ہے پتھر کے اندر, سبحان اللہ, تو ہمیں اور آپ کو نہیں دے گا. سبحان اللہ, بولو یقین سے بولو نا یار. سبحان اللہ. روٹی روزی کے چکر میں دین سے دور مت ہو جاؤ, روزی اور دولت کے چکر میں عبادتوں سے دور مت ہو جاؤ, دولت کمانے کے چکر میں اپنے ایمان کو نہ بیچ دو, بلکہ یوں کہو ہے نا, کیا دانا دانا میرے حضور کا ہے, سبحان اللہ, خزانہ میرے حضور کا ہے, مالک الملک ہے خدا لیکن مالکانہ میرے حضور کا ہے. یا یوں کہو یار ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں, انا آتے نہ کر کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, بندوں کو لہد میں میٹھی نیند سناتے یہ ہیں, رب پہ سرجم کی دھارا سے پل سے پار کراتے یہ ہیں, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدہ شبہ کا سناتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مسلمانوں ہے نا, ایمان مضبوط کرو میرے پیارے. آپ ماحول دیکھ رہے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ. ابھی اقبال جے پور میں کیا ہوا اس اقبال کے ساتھ, جی, لوگوں نے غلط تو نہیں کہہ رہے, ابھی 4-5 دن پہلے کا. مسلمانوں ہم تو وہ ہیں نا, دشت تو دشت تھے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سبحان اللہ. مسلمانوں اقبال صاحب کی یہ 1.25 مہینے کی فاتحہ میں ایک پیغام لے کر کے جاؤ, ہم سب کچھ کریں گے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے, ہم سب کچھ کریں گے مگر اپنے ایمان کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیں گے. معاف کرنے کی عادت ڈالو, خود بھی معاف کرو اور دوسرے سے کہو کہ بھیا آپ ہمیں بھی معاف کرو. ایک سوال میرے پاس آیا تھا,
تو سوال کا جواب دے دو اور صلاۃ و سلام کر دیا جائے، پھر زندگی رہی، پھر آپ کے پاس آئے۔ سوال یہ ہے، دیکھیے عورت، لفظ عورت، موبائل ہے آپ کے پاس، موبائل میں سرچ کریے گا، گوگل پہ ڈالیے گا اور لکھیے گا عورت، اور پھر لکھیے گا عورت لینس، یعنی عورت کے معنی۔ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، لغت اٹھا کے دیکھیے، تو عورت کے معنی آئیں گے پردہ۔ عورت کے معنی پردہ، عورت کے معنی کیا آئیں گے؟ پردہ، یعنی چھپانے کی چیز، چیز۔ عورت کے معنی ہی پردہ ہے، اسی لیے اس کا نام عورت پڑا۔ کیا پڑا اس کا نام؟ عورت۔ میری بات سمجھیے گا، اس کا نام کیا پڑا؟ عورت کے معنی پردہ، پردہ، یعنی چھپانے کی چھپانے کی چیز۔ جیتے جی بھی چھپانا ہے، اور بعد شوہر کے مرنے کی بھی اس کو 4 مہینے تک چھپانا ہے۔ کسی بھی بیوی کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو شریعت یہ کہتی ہے، توجہ سنیے میری جانب، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ عورت عدت کے دن اپنے گھر میں گزارے گی۔ کیا کرے گی؟ عدت تو سمجھتے ہیں نا، عدت سمجھتے ہیں نا، عدت کب ہوتی ہے؟ شوہر کے مرنے کے بعد، زور سے بولے ہیں، اللہ سے نام شوہر کے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد۔ اچھا، یہ عدت شوہر کے مرنے کے بعد پوری کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ عورت ایک کمرے میں رہتی ہے، اور کمرے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پورے گھر میں جہاں جہاں گھر ہے اس کا، اس میں جا سکتی ہے۔ اس کے سوا وہ نہ کسی غیر محرم کے سامنے آئے گی اور نہ گھر سے باہر قدم۔ ہاں، اگر ضروری کام آ گیا، سرکاری کام میں کوئی اگر اس کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، تو شریعت نے یہ گنجائش نکالی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے ڈھانپ کے، پورے طریقے سے اپنے آپ کو پردے میں کر کے اتنی دیر کے لیے گھر سے نکلے کہ جتنی دیر میں اس کا وہ کام ہو جائے، اور ہونے کے بعد فوراً آ کر کے اپنے گھر میں وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ مثال کے طور پر جیسے شوہر سرکاری نوکر تھا، مثال کے طور پر، اب نومنی میں اس کی بیگم کا نام ہوتا ہے، یا شوہر تھا انتقال کر گیا، اس کی پینشن کی باری آئے گی، تو شریعت فرماتی ہے، علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین ہمارے فرماتے ہیں، فقہ فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے عورت تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے اور پھر اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ شوہر مر گیا، محلے میں ٹہلتے پھر رہے سب کے سامنے، جیتے جی زندگی میں شوہر کی موجودگی میں جس سے پردہ تھا عورت کا، مرنے کے بعد بھی اس سے پردہ وہ کرے گی، اور اپنے گھر میں رہ کر کے وہ عدت گزارے گی۔ اگر وہ عدت نہیں گزارتی، وہ گھر کے باہر نکل جاتی ہے، تو گویا کہ وہ شریعت کا کھلواڑ کر رہی ہے۔ اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ شریعت میں ہر چیز کی ایک میعاد ہے، شریعت میں ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، شریعت میں ہر چیز کی ایک وقار ہے، شریعت میں ہر ایک چیز کا۔ یہ تو شکر مناؤ پیغمبر اسلام کا، ورنہ عرب کے لوگ تو سال سال بھر تک اپنی ماں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، کہتے تھے اپنے ماں سے کہ تم منحوس ہو کہ تم نے اپنے شوہر کو کھا لیا، سنو تم اسی کمرے میں رہنا، اس کمرے سے باہر نہ نکلنا، تمہیں ہم دیکھ لیں گے تو ہمارا دل پورا منحوس ہو جائے گا۔ یہ تو پیغمبر آمد کی قدموں کی برکت ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی کو عزت دی ہے تو صاحب بیٹی کو دفن ہونے سے بچایا ہے اور بیوہ کو رسوا ہونے سے بچایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی کو کلیجے سے لگایا ہے وہ ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ میرے آقا نے سب سے پہلے اگر شادی کری ہے تو جناب خدیجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، ہے نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آپ پڑھ دیجیے، ہے نا؟ تو یہ سب مسئلے ہیں نا۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں آتا، سنیں بہت غور سے، کوئی نہیں آتا آپ کو، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ مفتی نہ بنے، صحیح، میری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ عالمہ نہ بنے،
اور میرے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھی مولانا صاحب نہ بنے. اگر نہیں آتا تو بحث نہ کرے, کسی اپنے عالم دین سے پوچھے. اگر ان سے بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی بڑے عالم دین سے پوچھے. ہم نے دیکھا ہے اکثر, آپ قبرستان جائیے, سب سے زیادہ ہماری قوم اگر بولتی ہے کہیں پہ تو قبرستان میں بولتی ہے. ایسا کرو, ویسا کرو, یہ کرو, وہ کرو, یہ کرو, وہ کرو. جہاں خاموش رہنے کا حکم ہے وہاں سب سے زیادہ بولا جاتا ہے, اور جہاں جلسوں میں بولنے کا حکم ہے وہاں کہتے ہیں سبحان اللہ کہو, تب کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں اس محفل کی برکتوں سے جناب اقبال صاحب کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارشیں فرمائے, اور مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ہے نا. میں نعت کے دو اشعار دینا تو پورے میں اجازت ہے, پڑھ دوں. ظفر صاحب نے فرمائش کری نعت پاک کی, اب وہ تو مجھے زیادہ ان سے اچھا تو میں پڑھ نہیں پاتا ہوں. فلحال سے میں آقا کی میلاد ہے تو میلاد کے دو شعر پڑھ دوں, میرے ساتھ پڑھ دیجیے گا. آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا, جو سب سے ہنسی, سب سے الگ, سب سے پیارا, جو سب سے ہنسی, سب سے الگ, سب سے پیارا, آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا. کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا, کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا, آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا. وہ مالک و مختار ہے, مختار ہے مختار. وہ مالک و مختار ہے, مختار ہے مختار ہے, ایسے میرے سرکار ہے, سرکار ہے سرکار. شعر سنیں کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے, آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا, جو سب سے ہنسی, سب سے الگ, سب سے پیارا, آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا. سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے, سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے, انسان تو انسان درختوں کو چلا دے, تو انسان درختوں کو چلا دے. انگلی کے اشارے سے کرے چاند پڑے, ڈوبے ہوئے سورج کو, ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلبلے دوبارہ, آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا. وہ مالک و مختار ہے, مختار ہے مختار ہے, ایسے میرے سرکار, میرے سرکار, سرکار. سنیں گے نا, بات سنیں گے نا, کہ خود فاتح کیا جس نے مگر سب کو کھلایا. آگے سے پیچھے تک چلو, بولو سبحان اللہ. کہ خود فاتح کیا جس نے مگر سب کو کھلایا, بیوہ و یتیموں کو گلے جیسے لگایا, ایک دودھ کے پیالے میں 70 کو پلایا. سرکار کی بات ہوئی نا, کہتے آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا, خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا, بیوہ و یتیموں کو گلے جیسے لگایا, ایک دودھ کے پیالے میں 70 کو پلایا. کرتا ہے مدینے سے, کرتا ہے مدینے سے جو
جو دنیا کا نظارہ آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا مالک و مختار ہے مختار ہے مختار ایسے میرے سرکار ہے سرکار اور پڑھوں پڑھیں ہاتھ رکھے آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا ہمارا مولا ہے ہمارا یہ سنیں کہ وہ جس کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے کہ وہ جس کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے جن کے مخالف وہ گواروں کی طرح ہے ان کے مخالف وہ گواروں کی طرح ہے ہم لوگ دیوانے ہیں ہم لوگ دیوانے ہیں لگاتے ہیں یہ نعرہ آقا ہے ہمارا مولا ہے یا رسول اللہ ڈرتے نہیں دنیا کے عزیزوں سے کبھی ہم ذکر تیرا کرتے نہیں ماتم ہے ہاتھ میں ہر سنتی کے عباس کا پرچم ہے سنتی کے ہر ہاتھ میں عباس کا پرچم ہے پرچم عباس ہی جینے کا سہارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا وہ مالک و مختار ہے مختار ہے مختار ہے ایسے میرے سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا کہ سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا جو کہہ دیا آقا نے وہی ہو کے رہے گا محشر میں فقط آپ کا فرمان مجھے لگ رہا ہے کہ اب جلسہ شروع ہوا ہے نا کبھی سبحان اللہ کہ سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا جو کہہ دیا آقا نے وہی ہو کے رہے گا محشر سے فقط آپ کا فرمان چلے گا محشر سے فقط آپ کا فرمان چلے گا وہ جس پہ ہے اللہ نے وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا اور آخری سے سنیں کہ محبوب خدا نبیوں کے سلطان کے صدقے اور زور سے کہ محبوب خدا نبیوں کے سلطان کے صدقے دنیا یہ بنی صاحب قرآن کے صدقے یہ دل یہ جگر سب اسی کی شان کے صدقے وہ جن کے ہی ٹکڑوں پہ وہ جن کے ہی ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا جاجا کہہ رہے شیر پڑھتے ہیں نا کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار پر ابھی زندگی رہی اور میں آیا تو بتاؤں گا میرے آقا نے سوکھی لکڑی کو کیسے تلوار بنایا نا کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے انسان سے تو انسان درختوں کو جلا دے انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے ڈوبے ہوئے سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوالے دوبارہ آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا وہ
مالک مختار ہے مختار ہے مختار ہے ایسے میرے سرکار ہے سرکار اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے طفیل میں اور اس محفل میلاد کے صدقے طفیل میں اس سب کا ثواب مولا مرحوم اقبال صاحب کی روح کو عطا فرما مولا ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما عذاب قبر سے محفوظ فرما جہنم سے آزاد فرما کے جنت میں داخل فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک نعت کی فرمائش آئی ہے ظفر صاحب سے گزارش ہے 2-3 شعر پڑھ دیں سنیں گے ضرور اسی بات سے آپ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحوی وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا ہمیں کیا کیا جلوے دکھا دیے کلام اعلیٰ حضرت کا ہے اور تصویر اس کی لکھی ہے پیر رسول الدین نصیر اللہ فرماتے نور خدا ہمیں کیا کیا جلوے دکھا دیے گر یوں ہی رنگ رنگ اپنا
محشر میں زرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے لرزا امت کا فرد ہوگا میرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا اللہ کیا چاہے بھی سرد ہوگا اللہ کیا چاہے بھی سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا ان کی مہک نے دل کے اپنے کرم سے جو اب تو تمہاری جانب جو جی میں آئے سو دو اب تو تمہاری جانب پالو ہمیں دیکھو اب تو تمہاری جانب آنے تو یو بولو اب تو تمہاری جانب آنے تو یو بولو اب تو تمہاری جانب تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان کی مہک نے دیکھے دو مقطع ہیں اس میں رسول کے نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم اور دنیا علم و فن میں ہے تیری جا مسلم نجد نصیر یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا سہانا جگمگا رسول اللہ یا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ تم بلانا
مدینے والا عشق بھی پلانا مدینے والے آنے والے نسل تیرے عشق میں مچے تم بنانا مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیبی سلام علیکہ سلام مولا حسن کا دو مولا حسین کا دو غسل برا کا دو جہاں پیا کر دو دامن یا حبیبی یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ من نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ شفیعنا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک مولا کلمہ کا ختم دروازہ تیری عطا کی زبان سے ہم گنہگار بندوں نے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے محبوب کے محبوب بندوں کا ذکر کیا مولا، اس میں قصداً صاحباً لفظاً معنی کوئی غلطی کوئی خامی ہو گئی مولا، شیرینی حاضر سب تیری بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما، اس کا صحیح ثواب حضور احمد مجتبیٰ محمد وہ فدا تاجدار مدینہ راحت کل وسینہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، سرکار کے توسط رسول و نبی پیغمبر صحابہ تابعین تبع تابعین اہل بیت اطہار ازواج مطہرات پنجتن پاک کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما، صدیقین صالحین کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما، سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جینا سرکار بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم بغداد والے دولہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، خواجہ خواجہ والی حمزدہ عطائے رسول نائب رسول ہم سب کی گردنوں کے مالک ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، سرکار داتا زندہ شمدار سرکار شہاب الدین شہروردی آقا بہاؤالدین نقشبندی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، جتنے بھی سلاسل ہیں سارے سلاسلوں کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، بالخصوص شیرینی کا ثواب جو کچھ ہم نے پڑھا گیا اس کا ثواب بالخصوص سرکار کے توسل سے سرکار کے وسیلے سے مرحوم اقبال صاحب کی روح کو عطا فرما مولا، اس محفل میلاد کے صدقے میں ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، کروٹ مولا انہیں جنت نصیب فرما مولا، نبی پاک لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا جہنم سے آزادی عطا فرما، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما، لواء الحمد کا سایہ عطا فرما مولا، ان کے بچوں کو ان کی اہلیہ کو ان گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما مولا، تو اپنے حبیب کے صدقے میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے کافی دیر تک مولا تیرے محبوب کی ذکر میں بیٹھے مولا، تو اپنے حبیب کے صدقے میں جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہوں انہیں صحت یابی عطا فرما، جو قرضدار ہوں مولا قرض سے آزادی عطا فرما، جن کے رشتے نہیں انہیں رشتہ عطا فرما، جن بہنوں کے رشتے نہیں انہیں اچھا رشتہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں مولا تو صاحب اولاد کر دے،
میری بہنیں بیٹھی، میری مائیں بیٹھی، جو بھی مرادیں لے کر کے بیٹھی مولا ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اس محفل میلاد کے صدقے میں سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا مرنے سے پہلے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری و ساری فرما، ایمان پر خاتمہ بخیر فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین